نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. دوستو بزرگوں عزیزوں، الحمدللہ یہ معمول چل رہا ہے، یہ معمول چلتا رہے گا، جانا ہے، یہ کم نہیں ہو سکتا کیا؟ کل ہی ہم کو گزرا جانا ہے اور یہ سلسلہ بیان کا وہاں جاری و ساری ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ وہاں تمام بڑودہ سے اور تمام شہروں سے لوگ جمع ہوتے ہیں، اسی وقت ہوتا ہے 2 بجے تک رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بڑودہ اور سورت اور کہاں کہاں جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہاں بھی وہ جاری ہے، لیکن اتنی دل جمعی کے ساتھ نہیں ہے، نہ ہم اتنی دل جمعی سے آتے ہیں، وہاں کے تو آتے تھے بہت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان اوقات مبارکوں کو صحیح طور سے گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ غور کرتے رہنا چاہیے کہ یہ رمضان المبارک اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کو بھی بڑی اہمیت تھی۔ چاند جب ہوتا تھا تو ہم لوگ سے فرماتے دیکھو چاند ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا، بہت اہتمام سے اس کو گزارنا، ایسا نہ ہو کہ تم محروم رہ جاؤ۔ کبھی کبھی حضرت اپنے بچیوں کو یہ کہلاتے تھے کہ رمضان شریف کا ختم ہو رہا ہے، یہاں محروم نہ رہنا اس کی برکات سے۔ بہت اہتمام تھا رمضان کا۔ ہمیشہ حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب صبح کو ٹہلنے کے لیے جاتے تھے، سویل لائن جاتے، ہمیشہ معمول تھا، لیکن رمضان میں 2 مرتبہ جاتے تھے۔ مجلس کے پیسے جاتے تھے، پھر مجلس کے بعد جاتے تھے۔ کہاں جاتے تھے؟ سویل لائن کی طرف، سنسان رہتا تھا۔ تو کبھی فرماتے تھے کہ میں ٹہلنے کے لیے نہیں جاتا، میں قرآن شریف پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، میں ٹہلنے کے لیے نہیں جاتا بلکہ قرآن شریف یاد کرنے کے لیے جاتا، پڑھنے کے لیے جاتا ہوں۔ بہت اہتمام تھا حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کو رمضان کا، اس میں تلاوت کا، رمضان کا بہت اہتمام۔ بعض دفعہ ہم لوگوں نے لکھا کہ حضرت تلاوت کر رہے ہیں لیکن ذکر والا جو معمول تھا وہ چھوٹ رہا ہے۔ کہا دیکھو یہ کسے کہا ہے کہ قرآن پڑھنے میں اللہ کے ذکر ہی کو چھوڑ دو، اس پر موقع تھا، ہم نے بڑے خوش کرنے کے لیے کہا تھا۔ یہ کیا، یہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگے تو اپنے ذکر اللہ کو چھوڑ دیا۔ ذکر اللہ کے معمول کو بھی جاری رکھو۔ جو ذکر کرتے ہو، 12 تسبیح کا ذکر آپ بھی پڑھتے ہوں گے لوگ اس میں، اس معمول کو جاری رکھو، اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ تلاوت کلام اللہ کا بہت خاص ذوق تھا۔ ہم نے سنا ہے شاہ صاحب کہتے جس سال فارغ کا اثر ہوا حضرت کو، خود ہی کہا ہوگا کہ سر قرآن پڑھنے کا بہت بڑا ہے، ایک ختم کرنے کا تو معمول ہی تھا عموماً۔ اور والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 2 ختم کرتے تھے بہت، کیونکہ حافظ قرآن تھے، پڑھتے ہی رہتے تھے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہی رہتے تھے، اور زیادہ ان کی مجالس بھی قرآن پاک کی تلاوت ہی پر ہوتی تھی۔ اس بنا پر ہم آشما کو بھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ فرماتے تھے سو جاؤ لیکن لغو باتیں نہ کرو، بہت فرماتے تھے سو جاؤ نیند سے، لیکن لغو باتیں، بےہودہ باتیں نہ کرو۔ خود بھی بہت پابند تھے، بہت پابند تھے۔ 2 مرتبہ جو جاتے تھے، میں نے بھی کہا سویل لائن جاتے تھے گھومنے سے، لیکن کہتے تھے میں گھومنے کے لیے تھوڑی جاتا ہوں، قرآن شریف پڑھنے کے لیے جاتا ہوں۔ بہرحال ہمارے بزرگوں نے
بہت اہتمام کیا ہے. ایک تو مشترک کتاب ہے شیخ الحدیث اکابر کا رمضان، اس کو پڑھیے کہ ہمارے اکابر کتنا اہتمام کرتے تھے اس میوزک کا، شعر کا، تلاوت کا. اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق دے. صدق کے دل سے تلاوت کرنا بہت بڑی بات ہے. تلاوت کلام اللہ سے خاص ربط ہے رمضان شریف سے، کیونکہ اس کا نزول قرآن پاک کا نزول بھی اس میں ہوا ہے. فرماتے ہیں تھانوی لکھا شاسی میں یہ ہے کہ قرآن پاک کا روزہ جو رمضان کا روزہ جو مشروع ہے، اس وجہ سے قرآن پاک رمضان میں نازل ہوا ہے، تو شکر لہو اس کے شکر کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان شریف کی قدر کرے توفیق فرمائے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے محبت اور نسبت حاصل کرنے کی فکر ہونی چاہیے. اور تو سے بھی کہلاتے تھے یہ سب بچیوں سے، دیکھو رمضان شریف ہے جا رہا ہے، اس میں کچھ حاصل کرو تم لوگ. اتنی مرتبہ کہتے تھے کہ ہم نے سمجھتے تھے کیا حاصل کرنا ہے کیا نہیں. بس یہی دل میں اللہ تعالیٰ سے محبت کی دعا کرنا ہے، اللہ کی نسبت کی دعا کرنا ہے. اللہ میری اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک. یہ عمدہ دعا ہے. اللہ میری اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک. نسبت محبت، یہ دو چیزیں ہیں. اللہ سے محبت اللہ علی قسمین. صاحب فتح الباری لکھ رہے ہیں محبت اللہ علی قسمین. اللہ کی محبت دو قسموں پر ہے. صاحب فتح الباری لکھ رہے ہیں محبت اللہ علی قسمین فرض و ندب. اللہ کی محبت دو قسم پر ہے. ایک فرض محبت جس سے فرائض کو ادا کیا جائے، اور ایک مندوب ہے جس سے اور چیزیں ادا کی جائے. فرض وکذالک محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محبت صاحب فتح الباری لکھ رہے ہیں، اور فرماتے تھے اس کے ساتھ ساتھ کہ میں فتح الباری سے بات سنا رہا ہوں، میں کسی بنتی ہوتی کتاب سے نہیں سنا رہا ہوں. یہ بھی خاص کرتا ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سب کتاب و سنت کے تحت کہہ رہا ہوں، اس کے روشنی میں کہہ رہا ہوں. فرض محبت اللہ علی قسمین فرض اور ندب. اللہ کے محبت دو قسم پر فرض ہے اور مندوب ہے. جب فرض ہے جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے، جیسے محبت کو حاصل کرنا بھی فرض ہے، اس پر زور دیتے تھے وہ. جیسے رمضان کا روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی فرض ہے. صاحب فتح محبت اللہ علیہ قسمین فرض و ندب. اللہ کی محبت وکذالک محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی محبت فرض ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت فرض ہے. بغیر محبت کے اقتدا نہیں ہو سکتی. محبت ہی اقتدا کو آسان بناتی ہے. محبت ہی اس بنا پر ہمارے مشائخ محبت کو بیان بھی کرتے ہیں، اس کی طرف ترغیب بھی دیتے ہیں. کیونکہ جب محبت آئے گی تو اطاعت بھی آئے گی، کیونکہ اطاعت جو آسان ہوتی ہے محبت سے آسان ہوتی ہے. تلقہ شیریں شود، کڑوی چیزیں بھی شیریں ہو جاتی ہیں محبت سے. محبت سے تلخ چیزیں بھی شیریں ہو جاتی ہیں. از محبت تلخہ شیریں شود، یہ ہے شعر. از محبت تلخہ شیریں شود. محبت کی وجہ سے تلخ چیزیں بھی شیریں اور لذیذ ہو جاتی ہیں. اسی بنا پر محبت اللہ علیہ قسم فرض. جب اللہ کی محبت آئے گی تو اللہ کی اطاعت آسان ہو جائے گی. جتنی زبردست محبت اتنی اطاعت. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیسی محبت، کیسی عظمت. عشاء کی نماز کے بعد مولانا لکھنؤ والے جو ہیں انہوں نے کتاب میں لکھا ہے، بہت عمدہ لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز انہوں نے پڑھی. امام نے اذا زلزلت کی سورہ پڑھی. امام صاحب بقول حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کہ امام صاحب تو چلے گئے حجرے میں سونے کے لیے، پڑھا جگہ اپنے گھر چلا گیا. لیکن حضرت امام ابو حنیفہ بیٹھ گئے کہ آئے وہ ذات
جو ذرہ برابر نیکی کا بدلہ نیکی سے دے گی اور بدی کا بدلہ بدی سے دے گی، اس عبد نعمان کو آگ سے بچا لے گی۔ کتنی مرتبہ فرمایا بہت اہتمام سے کہ دیکھو امام حنیفہ کا یہ ہے، اے وہ ذات جو نیکی کا بدلہ نیکی سے دے گی اور بدی کا بدلہ بدی سے، اس عبد نعمان کو اللہ تعالیٰ عذاب سے بچا لے۔ یہی ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا، جو ذرہ برابر بدی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا۔ یہ کہتے تھے فجر کی اذان ہو گئی، ہمارے حضرت علماء کو خطاب کر کے فرماتے تھے کہ تو حنفی ہو، سب حضرت امام حنیفہ کے اقوال کو لیا، احوال کو کب لوگے؟ یہ خاص بیان تھا ان کا کہ یہ امام ابو حنیفہ کا قول اور حال تھا۔ تو امام صاحب نے یہ فرمایا یہ کب تک کرتے رہو گے؟ ان کے حال کو بھی لو کہ رات بھر جاگتے رہ گئے اور یہی کہتے رہ گئے، اے وہ ذات جو ذرہ برابر نیکی کا بدلہ نیکی سے دے گی اور برائی کا بدلہ برائی سے دے گی، اس عبد نعمان کو آگ سے بچا لیجیے۔ یہ چیز بہت بیان فرماتے تھے، یہ بہت سے تم پڑھتے ہو، یہ بھی سنا کرو، بہت مخاطب علماء سے کرتے تھے، یہ بھی سنو اور اس حال میں بھی آؤ، صرف قال میں نہ رہو، حال میں آؤ، حال مقام میں آؤ۔ یہ ان کا جملہ نہیں ہے، میرا جملہ ہے۔ کب تک تم قال میں رہو گے، حال میں کب آؤ گے؟ میں کہتا ہوں حال کے بعد مقام ہے، اس میں آنا ہے ہم کو، آپ کو۔ اور رمضان شریف ترقی کا مہینہ ہے، ترقی کا مہینہ ہے، جو کچھ مانگنا ہو یہاں مانگو، ان کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ پہلے بزرگوں کو جو ملا اب بھی مل سکتا ہے، ویسا خلوص لے آؤ، اللہ تعالیٰ عنایت فرمائیں گے۔ بلکہ بقول حضرت مولانا تھانوی کے کہ پہلے زمانے میں بہت مجاہدات کے بعد جو دولت ملتی تھی، اب تھوڑے سے مجاہدے میں وہ دولت مل جاتی ہے۔ امام تھانوی اس بنا پر اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے، اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اب جانا ہے، گجرات جانا ہے، اب یہی سب بیان کرنا ہے، جہاں جاتا ہوں یہی سب بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی۔ اب تھوڑا سا اسے سنا دیں، بہت بزرگ آدمی ہیں۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، یعنی ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی، ان کو غم سے نجات دی۔ اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتا ہے۔ تم جیسے ان بزرگوں نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کیا، تو حالات یہ نہیں کہ وہ بند ہو گئے ہوں، سب جاری ہیں۔ تم اسی طریقے سے اگر دعا کرو گے تمہاری بھی دعائیں قبول ہوگی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ نہیں کہ صرف ان کے لیے ہے، آپ بھی اگر پڑھیں گے دل سے تو دعا ویسے ہی قبول ہوگی جیسے ہمارے بزرگوں کے لیے دعا قبول ہوئی ہے۔ یقین چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر، ان کی دعاؤں پر، ان کے اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمایا۔ فنا حافظ کہتے یعنی یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں بے موقع کام کرنے والوں میں نہیں ہوں۔ یہی ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور اس کو غم سے نجات دی۔ انہوں نے دعا کیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو غم کے دور ہونے کی دعا کی، ہم نے وہ دعا قبول کر لیا۔ اور بس یونس علیہ السلام نے صراحتاً سوال نہیں کیا، لیکن چونکہ اپنے رب العزت کی صلاح کی اور اس کے روبرو اپنی خطا کا اقرار کیا تو اس کی طرح اپنا محتاج انہیں فاستجبنا لہ، کس کو قبول کیا؟ دعا نہیں کیا، صرف اس طرح فاستجبنا۔ معلوم ہے کہ اس دعا کو قبولیت جو کہ حال سے انہوں نے دعا کیا تھا دل سے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے، دوسری بات ہے یہ، بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے حق ادا کیا، مطلب بکریوں کو پانی پلا دیا ان صاحبزادیوں کے، اپنا حق طلب نہیں کیا۔
تو کہتے ہیں بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے حق ادا کیا اور اپنا حق نہیں مانگا، یہ اللہ کے پاس پوری جزا ہوئی، خود مانگا نہیں، بکریوں کو چانی پلا دیا، سایہ دیا، لیکن خود ان سے سوال نہیں کیا، سوال اللہ تعالیٰ سے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے حق ادا کیا اور اپنا حق نہیں مانگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس پوری جزا ہوئی اور دنیا میں بھی سردست عنایت فرمائی، علاوہ اس کے جو آخرت میں جمع ہے، یعنی ایک لڑکی سے ان کا نکاح کر دیا اور اپنے نبی شعیب علیہ السلام کا داماد بنا دیا اور ان کے ساتھ مانوس کر دیا۔ یہ تو پگڑی کا وقت آ گیا ہے۔ سو اے بندے اپنا معاملہ اللہ ہی سے رکھ۔ اصل میں یہ سنانا ہے، ان لوگوں نے اللہ سے رکھا، اللہ سے مانگا، اللہ نے دیا۔ ہم کو بھی اللہ سے تعلق رکھنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، قرآن کے وساطت سے، رمضان کے وساطت سے، ایک مہینے کے برکات کے وساطت سے مانگنا ہے۔ فرماتے ہیں، کہتے ہیں شعیب علیہ السلام کا داماد بنا دیا اور ان کے ساتھ مانوس کر دیا ہے، یہاں تک کہ پیغمبری بھی دے دیا، جو انہوں نے احسان کیا بکریاں کو پانی پلا کر کے، اس کے بدلے میں پیغمبری تک دے دیا۔ سو اے بندے اپنا معاملہ اللہ ہی سے رکھ، نفع والوں میں رہے گا۔ کس کے پیچھے پیچھے دوڑو گے؟ اللہ سے تعلق رکھو، اللہ سے۔ آج بھی ہے جو دعا ہونی چاہیے پریشانیوں میں، ان دعاؤں سے دور کبھی ہم لوگ کا واسطہ نہیں ہوتا، بس اسے بیٹھ کے گزار دیں۔ نہیں، ایسی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما دے۔ انبیاءوں کی دعا قبول فرمائی، انہوں نے لجاجت سے مانگا، انہوں نے دل سے مانگا، قبول کیا۔ آج ہم بھی اگر اسی طرح دعا کریں گے صلاۃ الحاضر کے لیے، پریشانیاں معمولی پریشانیاں اس وقت ہے، ہمارے دین پر باقاعدہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی قدر کی توفیق دے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اسی بات سے فقہ ربیع ابن حارث نے حضرت علی سے عرض کیا کہ میرے بھائی عاصم کے مقدمے میں میری مدد فرمائیے۔ آپ نے پوچھا اس کا کیا حال ہے؟ عرض کیا کمبل ہوتا ہے، فقیر بننا چاہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ہے کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ غرض وہ اس حیت سے حاضر کیے گئے، ایک کمری باندھے ہوئے تھے اور دوسری کمری اوڑھے ہوئے تھے، سر اور داڑھی کے بال میلے اور پریشان تھے۔ آپ ان کو دیکھ کر چی بجبی ہوئے اور فرمایا کہ تیرے حال پر افسوس ہے کہ تجھ کو اپنی بیوی سے شرم نہیں آتی، تجھ کو اپنے بچے پر ترس نہیں آتا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ستھری چیزیں تیرے لیے مباح نہیں کی؟ اچھا کپڑا پہنو تاکہ تمہاری بیوی بھی تم سے خوش ہو، تمہارے بچے خوش ہو۔ اس طرح پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گھومو گے، تمہاری بیوی بھی تم سے ناخوش ہو جائے گی، بچے بھی مایوس ہو جائیں گے۔ یہ بہت عمدہ کتاب ہے حضرت تھانوی کی۔ حضرت حاجی صاحب نے کہا ہوا، حضرت حاجی صاحب نے حضرت تھانوی سے کہا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو، لوگوں کو نفع دے گی۔ تو میں سناتا ہوں اس کو جگہ جگہ، آپ دیکھ۔ اور فرمایا تیرے حال پر افسوس ہے، تجھ کو اپنی بیوی سے شرم نہیں آئی، تجھ کو اپنے بچے پر ترس نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ستھری چیزیں تیرے لیے مباح کر کے پسند نہیں کیا، تو ان میں سے تم کیا کر رہے ہو؟ ستھری چیزوں کو نہیں لے کر کے پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہو، یہ کرتے ہو۔ یا پھر تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اسی بات سے مباح کی ہیں کہ برتیں اور اللہ کی تعریف کریں، پھر اللہ ثواب دے اور اللہ کی نعمتوں کا ابتدال عاصم بولے پھر آپ کی کیا حالت ہے؟ آپ بھی تو ایسے پھٹے پرانے کپڑے میں رہتے ہیں، کیا حالت ہے؟ موٹا کھاتے ہیں اور موٹا پہنتے ہیں۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ تجھ پر افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ائمہ حق پر اس بات کو فرض کیا ہے کہ اپنے کو غریب لوگوں کے برابر رکھا ہے تاکہ غربا کو ان تک رسائی ہو اور ان کی حالت دیکھ کر تسکین ہو۔ امام تھانی لکھ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تقریر سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بندوں سے یہ نہیں طلب کیا کہ لذت کو چھوڑ دیں۔ تصوف حضرت تھانی ترجمہ کیا ہوا ہے اور زیادہ حضرت تھانوی کی تعلیمات اسی معلوم ہوتی ہیں۔ میں نے اس کو دیکھا، ان کو بھی دیکھا۔ حضرت تھانوی کے جیسے ماخذ جو ہے وہ یہی کتاب ہے۔ حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ اشرف علی اس کا ترجمہ کر دے، لوگوں کو نفع ہوگا، تو میں بہت سی چیزیں بات کہا، یہ حضرت تھانوی کا اصول اسی کتاب سے ہے۔
بلکہ حضرت علی کی تقریر سے واضح ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بندوں سے یہ نہیں طلب کیا کہ لذت کو چھوڑ دیں، بلکہ ان کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بس فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلو من رزق ربکم واشکروا لہ یا الذین آمنوا کلوا من طیبات یا ایھا الرسول کلوا من طیبات، اور یوں نہیں فرمایا کہ کھاؤ مت، پیو مت، کپڑا نہ پہنو۔ ہمارے سب پوری کتاب نصائح پر ہے، دیر ہو جائے گی اور بہت عمدہ ہے، میں تو سالوں سنا رہا ہوں، اس کو ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، جو حضرت تھانوی کے اصول کی بنیاد ہے یہ کتاب، اور انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے، حضرت حاجی صاحب نے ترجمہ کیا، اشرف علی مکے میں، اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو لوگوں کو نفع ہوگا، چنانچہ حضرت تھانوی نے وہیں پر ترجمہ کیا مکہ میں، اب اس صورت میں آ گئی۔ میں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے آخری رات ہم لوگ کی، بہت سے چلے جائیں گے، میں بھی تھک گیا ہوں، کچھ تھوڑی سی طبیعت بھی ناساز ہے، اس بنا پر دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت ظاہری اور باطنی عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کی برکات سے مستفید فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خصوصی مرحمت اور خصوصی انعامات سے اس مہینے میں ہم سب لوگوں کو نوازے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، محمد صلی اللہ تعالی